الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ اپنے کلام الہی فرقان حمید میں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، انسان کو اس کا مال اور اس کی اولاد نفع نہیں دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ بندہ جو صاف ستھرا دل لائے گا وہ اس کو کام دے گا اور اس کی بخشش انشاءاللہ ہوگی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کامیابی ہو، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اس کو مل جائے اور تقوی کے فضائل اور مناقب بھی بڑھیں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 ایسی صفات بیان کی ہیں کہ اگر ایک بندہ یہ 10 باتیں اپنا لے، ان 10 صفات کو اپنے اوپر لے آئے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے گا اور اللہ جل جلالہ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، وہ اپنی زبان کو غیبت سے پاک کریں۔ غیبت ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت دور تک گناہوں میں لے جاتی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یہ بدکاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو جو انسان اپنی زبان کو غیبت سے پاک کر لے، اللہ جل جلالہ اس کو ولایت کا درجہ عطا کریں گے اور تقوی کا اعلیٰ منصب اس کو نصیب ہوگا، اور یہ انسان تقرب الی اللہ کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو پہلی صفت اور پہلی بات زبان کو غیبت سے پاک کرنا، اور دوسری چیز ہے دل کو بدگمانی اور اسی انداز میں بدظنی سے پاک کرنا۔ پہلے انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے اور اگر اس کو صاف نہ کر دے تو بدگمانی بن جاتی ہے۔ دلوں میں کسی کے بارے میں بدگمانی رکھیں گے تو دل یہ گندا ہوگا۔ دل کو تمام روحانی امراض سے پاک کرنا یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اور جس طرح زبان غیبت سے پاک ہوگی تو انسان اللہ کے قریب ہوگا، اسی انداز میں جس بندے کا دل بدگمانی سے اور بدظنی سے پاک ہوگا، یہ انسان تقرب الی اللہ میں کافی آگے اور قریب ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز، انسان مسخرہ پن سے پرہیز کرے۔ ٹھٹھا مزاح کرنا، غیر سنجیدہ ہونا، یہ تقرب الی اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو انسان انتہائی سنجیدگی اور انتہائی متانت کے ساتھ رہتا ہے، اس کو اللہ ایک وقار عطا کرتے ہیں اور اسے خاص بزرگی ملتی ہے۔ تو جو بندہ زبان کو غیبت سے پاک کرے اور دل کو بدگمانی سے پاک کرے اور اپنے آپ کو مسخرہ پن سے پاک کرے، یہ انسان اللہ جل جلالہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اپنی آنکھ کو حرام سے پاک کرے۔ بد نظری یہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے اس کی لذت کو چھین لیتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے، اس بات کا زیادہ اندیشہ اور ڈر ہے کہ یہ آخری وقت میں اس کا خاتمہ بسوء نہ ہو جائے۔ تو اپنی نگاہ کو پاک رکھے غیر سے، حرام کا چیزوں سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت قباحت بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا العینان تزنیان، یہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ کسی کو غلط نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی ایک زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی نگاہ کو حرام سے پاک کرے، تقرب الی اللہ میں، یہ انسان آگے بڑھ جائے گا۔ اور پانچویں چیز، ہمیشہ سچ بولے۔ سچ بولنا اپنا شعار بنا لے۔ جھوٹ ایک نحوست ہے، جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے جھوٹ بولنے والے کی نحوست سے میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو تقرب الی اللہ کے ان اسباب اور ذرائع میں پانچویں چیز زبان پہ
سچ لانا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی بندے کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو جو انسان سچ بولتا ہے یہ تقرب اللہ میں ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہے۔ اور اسی انداز میں چھٹی چیز، ہر حال میں اللہ جل جلالہ کا احسان مند ہو کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے حسن دیا ہے، مجھے نگاہ دی ہے، مجھے زبان دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سراپا نعمتوں میں مزین اور منور کر دیا ہے۔ جو بندہ ہر حال میں اللہ جل جلالہ کو جو ہے کہ محسن مانتا ہے اور اس کا احسان مند ہوتا ہے، یہ تقرب اللہ میں کافی آگے چلا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اگلا 7ویں چیز ہے، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور فضول خرچیوں میں خرچ نہ کرے۔ جو اللہ جل جلالہ کے رضا کے لیے دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، یہ اس کا مال دینا تقرب اللہ میں اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ 8ویں چیز، کبھی بھی اپنے نفس میں بڑھائی نہ آئے، اپنے اندر خود پسندی نہ آئے، حب جار حب مال نہ آئے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، میں بڑا نیک بندہ ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، فلاں نہیں۔ اپنے نفس کو کبھی بھی اس کے اندر بڑھائی اور خود پسندی سے بچائے، یہ انسان تقرب اللہ میں اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور 9ویں چیز نمازوں کی حفاظت ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی الصلاۃ خاشعون، اور آگے ایک جگہ آتا ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت بھی یہ وہ 9ویں صفت ہے جو انسان کو ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ 10ویں اور آخری صفت شیخ احمد سرحدی نے یہ بیان کی ہے کہ انسان اپنے عقیدوں اور اپنے نظریوں کا خیال رکھے، صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ رکھے گا، یہ انسان متقی پرہیزگار بھی بن جائے گا اور اللہ جل جلالہ کا ولی بن جائے گا۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہوا کہ مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 نشانی اور صفات بیان کی ہیں، جس بندے میں 10 صفات ہوں گی وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ پہلی، اپنی زبان کو غیبت سے پاک کرے۔ دوسرا، اپنے جو ہے کہ دل کو بدگمانی سے پاک کرے۔ تیسرا، اپنے آپ کو مسخرہ پن سے پاک کرے۔ چوتھا، اپنی نگاہ کو حرام کاری سے محفوظ رکھے۔ 5واں، ہمیشہ سچ بولے۔ 6، ہر حال میں اللہ کو اپنا احسان مند مانے۔ 7واں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ 8واں، نفس میں کبھی بڑائی اور خود پسندی نہ لائے۔ 9واں، ہمیشہ نمازوں کی محافظت کرے۔ اور 10واں، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھے، قرآن و سنت کے موافق عقائد بنائے، عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق چلے۔ انشاءاللہ العزیز 10 کام اس نے کرنے ہیں اور اللہ نے اپنی اولیاء اللہ میں اس میں شامل کر دینا ہے۔ پھر اس کی وہ کیفیت اور وہ شان بن جائے گی کہ نگاہ ولی کی اندر، ولی کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ پھر یہ ہوگا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 7 سالہ طاعت بیریا۔ 10 صفات اپنا کے جو بندہ زندگی گزارتا ہے وہ ایسا عظیم تر بن جاتا ہے کہ اس کی صحبت میں چند لمحے بیٹھنے والا انسان کو 7 سالہ طاعت بیریا سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ ان 10 صفات کو اپنا کے اپنی اولیاء اللہ کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔